بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب العلم، باب نمبر 28، حدیث نمبر 90۔ باب الغضب فی الموعظات والتعلیم اذا رأى ما یقرأ۔ ترجمہ: کسی ناپسندیدہ بات پر واعظ و تعلیم کے وقت اظہار ناراضگی کرنا۔ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے لیے نماز باجماعت پڑھنا مشکل ہو گیا ہے، کیونکہ فلاں صاحب نماز بہت لمبی پڑھاتے ہیں۔ حضرت ابو مسعود انصاری کہتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نصیحت کے وقت اس دن سے زیادہ کبھی غصے میں نہیں دیکھا۔ آپ نے فرمایا، لوگو، تم دین سے نفرت دلانے والے ہو۔ دیکھو، جو کوئی لوگوں کو نماز پڑھائے اسے چاہیے کہ تخفیف کرے، کیونکہ ان مقتدیوں میں بیمار، ناتواں اور صاحب حاجت بھی ہوتے ہیں۔ اصلاح معاشرہ کے لیے طریق نبوی یہ ہے کہ وعظ و ارشاد میں کسی خاص بندے کا نام لے کر اسے نشانہ نہ بنایا جائے، بلکہ ایک اصولی بات کہہ دی جائے کہ جس سے مقصد بھی حاصل ہوتا جائے اور مخاطب کو شرمندگی بھی نہ ہو، یا کسی وقت اسے الگ سے غلطی پر تنبیہ کر دی جائے، کیونکہ بڑے مجمع میں کسی کو نشانہ بنانے سے وہ ضد اور ہٹ درمی پر اتر آتا ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ائمہ مساجد کو اپنے مقتدی حضرات کا خیال رکھنا چاہیے۔ کتاب العلم، باب نمبر 28، حدیث نمبر 91۔ حضرت زید بن خالد جہنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گری ہوئی چیز کے متعلق دریافت کیا۔ آپ نے فرمایا، اس کے برتن اور تھیلی کی پہچان رکھ، اور 1 سال تک لوگوں سے پوچھتا رہ، پھر اس سے فائدہ اٹھا۔ اس دوران میں اگر اس کا مالک آ جائے تو اس کے حوالے کر دے۔ پھر اس شخص نے پوچھا کہ گمشدہ اونٹ کا کیا حکم ہے؟ یہ سن کر آپ اس قدر غصے ہوئے کہ آپ کے رخسار مبارک سرخ ہو گئے، یا آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا۔ راوی کو شک ہے اور فرمایا، تجھے اونٹ سے کیا غرض ہے؟ اس کی مشق اور اس کا موضع اس کے ساتھ ہے، جب پانی پر پہنچے گا پانی پی لے گا اور درخت سے چڑھ لے گا، اسے چھوڑ دے یہاں تک کہ اس کا مالک اسے ڈھونڈ لے۔ پھر اس شخص نے کہا، اچھا، گمشدہ بکری؟ آپ نے فرمایا، وہ تمہاری یا تمہارے بھائی کی یا بھیڑیے کی ہے۔ فائدہ: اونٹ کے متعلق سوال کرنا ہی فضول اور بے محل تھا، کیونکہ لقطہ کو اٹھا کر محفوظ کر لینے کا مقصد مال کو ضائع ہونے سے بچانا ہے، لیکن اونٹ کے ضیاع کا اندیشہ نہیں ہے کہ اسے حفاظت کے لیے پکڑا جائے۔ اونٹ بھوک، پیاس اور تھکن کی وجہ سے تو مر نہیں سکتا، اس کے ساتھ مشکیزہ ہے، کئی دن تک پانی پیے بغیر رہ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی گردن اتنی لمبی بنائی ہے کہ اونچے درخت کے پتے بھی کھا سکتا ہے۔ اسے چلنے میں تھکن نہیں ہوتی، کیونکہ اس کے پاؤں میں جوتا ہے۔ طاقتور اتنا ہے کہ کسی جانور کا لقمہ نہیں بن سکتا۔ ایسے حالات میں اسے پکڑنے کا کیا فائدہ؟ اگر سائل نے تدبر سے کام لیا ہوتا تو اس کے متعلق سوال نہ کرتا، اس لیے اس کا مالک ڈھونڈتے ہوئے خود اس تک پہنچ جائے گا۔ صحیح البخاری۔